السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ناظرین کو لیے چلتے ہیں سعودی عرب کے ایک قدیم تاریخی، روحانی، عسکری، ثقافتی اور یادگار شہر دومت الجندل میں۔ دومت الجندل مدینہ منورہ سے تقریباً 780 کلومیٹر پر ہے۔ یہ شہر بہت قدیم ثقافتوں اور قدیم تاریخی یادگاروں پر مشتمل ہے، اس لیے یہاں دور دور سے سیاح اس شہر کے قدیم ثقافتی ورثے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سعودی حکومت نے بھی اس شہر کو بہت خوبصورت اور پر رونق بنایا ہے۔ یہ شہر جیسے قدیم تاریخی ہے، اسی طرح اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بہت روحانی اور عسکری اور یادگار بھی ہے۔ یہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ سن 5 ہجری میں رسول مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مجاہدین کو لے کر یہاں تشریف لائے۔ چونکہ یہ شہر تجارتی گزرگاہ پر تھا اور یہاں کے ڈاکو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، مسلمانوں کے قافلوں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈاکوؤں کو سبق سکھانے کے لیے 1000 مجاہدین کو لے کر یہاں پہنچے۔ سارے ڈاکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سن کر بھاگ گئے، لیکن ان کے بہت سارے جانور اور مویشی وہ مال غنیمت میں ہاتھ میں آئے۔ تو یہ شہر جیسے قدیم تاریخی ہے، اسی طرح سیرت کے اعتبار سے بہت روحانی اور تاریخی بھی ہے۔ اس شہر میں ایک قدیم قلعہ ہے جس کو قلعہ مارد کہا جاتا ہے۔ اصل میں دوما یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کی طرف نسبت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ کتنی قدیم ہے۔ اور یہاں جو قلعہ مارد ہے، اس کی تاریخ بھی 2 یا 3 صدی عیسوی کی بتائی جاتی ہے، یعنی اتنا قدیم اور اتنا تاریخی یہ قلعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مرکز تھا اس راستے کا اور یہاں سے آنے جانے والے قافلوں کا۔ تو قلعہ مارد یہ یہاں کی بڑی ثقافت ہے، قدیم ثقافت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے سن 5 ہجری میں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 700 مجاہدین کے ساتھ یہاں سن 6 ہجری میں تشریف لائے، اور پھر تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تقریباً 420 مجاہدین کے ساتھ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ شہر اور یہ مقام کس قدر روحانی، ثقافتی اور عسکری اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدم مبارک لگے، تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین مبارک ہستیوں کے قدم مبارک لگے۔ یہاں مسجد ہے، مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس شہر کی بڑی خوبصورت رونق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تھے تو بعض روایات کے مطابق واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر مسجد تعمیر کروائی، اور اس مسجد کا نام ہی ہے مسجد خلیفہ عمر بن خطاب۔ اس کا جو مینار ہے یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مینار ہے جو کسی مسجد کے ساتھ تعمیر کیا گیا۔ آج سے 1400 سال پہلے کی یہ تعمیر، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد کی تعمیر اور مرمت بعد میں ہوتی رہی،
چھت وغیرہ میں اور دیواروں میں جو خلا آ گئے ان کو صحیح کیا گیا، ان کو تبدیل کیا گیا، لیکن یہ مینار اسی طریقے سے آج بھی قائم دائم ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زیارت کروا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہنچنا ہمارے ساتھیوں کے لیے، ناظرین کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہ مدینہ منورہ سے بھی تقریباً 780 یعنی 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن نقوش سیرت چینل کی اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اندر کے منظر ہیں، اور یہاں دیکھیں مسجد کی چھت اور مسجد کی دیواریں قدیم ثقافت اور قدیم تعمیر۔ دیواروں میں دیکھیں یہاں چھوٹے چھوٹے سے ایک کھڑکی نما یا الماری نما بنائے گئے ہیں جہاں پر قرآن مجید وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ مسجد کا منبر، مسجد کا محراب بالکل قدیم ثقافتی طرز کے مطابق بنایا گیا ہے۔ مسجد کا جو آگے والا یعنی قبلے والا حصہ ہے وہ بھی مسقف ہے، یعنی چھت پر مشتمل ہے، اور اس کے پچھلے حصے پر بھی چھت ہے۔ اب ہم پچھلے حصے پر چلتے ہیں، پچھلا حصہ بھی مسقف ہے، یعنی وہ بھی چھت پر مشتمل ہے، اور اس چھت کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں، اور دونوں مسقف حصوں کے بیچ میں پھر صحن ہے۔ یہ دیکھیں، اب ہم مسجد کے پچھلے حصے پر آئے ہیں، یہاں سے یہ قلعہ بھی نظر آ رہا ہے اور مسجد کے مناظر بھی نظر آ رہے ہیں۔ مسجد الخلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کے سفر میں تھے تو انہوں نے اس جگہ کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ جگہ بہت تاریخی ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو انہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں چونکہ یہ قدیم ثقافتی ورثہ ہے تو سیاح دور دور سے اس قلعے کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور تاریخ سے اور سیرت سے شغف رکھنے والے حضرات احباب وہ قلعہ اور مسجد یہاں کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ سکاکا میں ہمارے محترم دوست بھائی حاجی محمد یوسف خان صاحب رہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے ہم ان کی گاڑی میں یہاں پہنچے، اور آج ہم مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور قلعہ مارد تاریخی شہر دومت الجندل میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہاں پر عصر کی نماز پڑھی اور اس مسجد کی زیارت کی۔ بہت سارے عرب حضرات بھی اس وقت زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین۔ مقامات سیرت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نقوش سیرت کو دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، سچی محبت اور سچا عشق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔